نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، بزم سامان بخشش کے اس خوبصورت پلیٹ فارم سے کنز الایمان ایکو ساؤنڈ کے تھرو ایک مرتبہ پھر آپ تمامی احباب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے تو تمامی ناظرین سے بزم سامان بخشش کے جانب سے ہم معذرت خواہ ہیں کہ فنی خرابی کے باعث ہم اپنے ٹائم پر اس ٹرانسمیشن کا آغاز نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ العزیز اپنے دورانیے میں رہتے ہوئے ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ جو لوگ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ جس طرح روزانہ شیئرنگ کے ذریعے خوبصورت سا گلدستہ سجاتے ہیں، آپ کی شیئرنگ ہوتی ہے، لوگ ہم سے اور زیادہ جڑتے جاتے ہیں، تو ذکر خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حسین گلدستہ روزانہ بڑی عقیدت اور محبتوں کے ساتھ آپ اور ہم مل کر یہ سجاتے ہیں۔ تو آپ آج بھی اسی طرح شیئرنگ کیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت ذکر پاک کی محفل بڑی اپنی آن اور شان کے ساتھ یہ سجی رہے۔ آج ہمارے بیچ جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ محترم المقام لائق ادب احترام جناب محترم سید توصیف شاہ قادری صاحب ہمارے مہمان موجود ہیں، انہیں ہم اپنی بزم میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اور انہی سے آغاز کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین یعنی قرآن مجید کی بابرکت تلاوت سے یہ اس محفل کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ساتھ حمد باری تعالیٰ کا حسین گلدستہ پیش کریں گے، تو لہٰذا بڑی ہی توجہ کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بے حد فضل و احسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب یہاں ٹرانسمیشن کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمارا یہ سلسلہ، یہ پروگرام کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کا دیدار نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کا شرف حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے مسئلہ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہو تو خاموش رہو اور خوب غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو دوران تلاوت بات کرنا ممنوع ہے، اور تلاوت کو خاموشی سے سماعت کرنا واجب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، تمام ناظرین حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 جائے در جنت کے دوزخ کی سب آداب مجھے میرے مولا کھول جائے در جنت کے دوزخ کی سب آداب مجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جینا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جینا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا
اللہ 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 کن فیکون 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 فیکون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے اور سماعت بھی فرما رہے تھے ہمارے سید محمد توصیف شاہ قادری صاحب اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں تلاوت کلام مجید کرنے کے بعد حمد کا حسین گلدستہ پیش کر رہے تھے. اور ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جلدی شیئرنگ کا سلسلہ بھی شروع کیجئے، تاکہ جس طرح آپ روزانہ ہمارے ساتھ مل کر ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین گلدستہ سجاتے ہیں، اسی طرح میں مرتبہ پھر آپ کی شیئرنگ کے ذریعے کچھ نہ کچھ لوگ ضرور اس پروگرام میں شامل ہو جائیں. کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی. ہم کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں. ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانے میں یقیناً آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا، جب آپ کی شیئرنگ سے اگر کوئی بھی بندہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اس ٹرانسمیشن آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جبران بھائی یہ بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ہمارے اویس خان قادری بھائی بھی ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، ہمارے صدر محترم ریان اجاگر صاحب بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور دیگر لوگ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. اچھا، زہیب بھائی نے ایک کمنٹ بھی یہ کیا کہ پرنٹ صحیح نہیں آ رہا. زہیب بھائی دراصل کوئی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے جو ہے ہماری آج کی ٹرانسمیشن بھی ٹائم پر اپنے شروع نہیں ہو پائی، اور یہی وجوہات ہیں کہ آپ کو پرنٹ میں بھی تھوڑی سی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دیجیے. ابھی تو کام کرنا سیکھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ کرتے کرتے سیکھ جائیں گے. اچھا، میں بھی ایک کلام ساتھ شامل کر لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن
سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر دل کا یار ان کو چین آ جاتا گر دل کا یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اور مر گی جاؤں میں جو ان کے در سے جاؤں دو قدم مر بھی جاؤں میں جو ان کے در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں غسل مر کے جیتے گئے جو ان کے در پہ جاتے ہیں غسل جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ کی محبتیں ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہیں اور کافی سارے لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی محفل سجا لی ہے اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک غلطی کی وجہ سے غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھی مسئلہ درپیش آیا جس کی وجہ سے ہماری یہ ٹرانسمیشن لیٹ ہوئی، اس سے بھی یہ غلطی ہوئی کہ سلسلے کے آغاز میں جو ہم ایک سوال ناظرین سے لیتے ہیں وہ سوال ابھی تک
میں نہیں لے پایا، اس کی بڑی معذرت چاہوں گا۔ اچھا، سوال یہ ہے، غور سے سماعت کیجیے گا، اور جواب دینے کا طریقہ کار آپ سب کو پتہ ہے کہ کمنٹ سیشن میں جلدی سے اپنا جواب کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ کریکٹ جواب آپ کو سلسلے کے آخر میں بتایا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں لفظ محمد قل کتنی مرتبہ آیا؟ قرآن مجید میں لفظ محمد قل کتنی مرتبہ آیا؟ آپ کو اگر کریکٹ آنسر پتہ ہے تو جلدی سے کمنٹ کے ذریعے لکھ دیجئے، کیا پتہ آپ کو درست جواب آتا ہو یا نہیں آتا ہو۔ انشاءاللہ العزیز سلسلے کے اختتام کے وقت آپ کو صحیح جواب بتا دیا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ فرمائشیں بھی کر رہے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ زاہد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے محمد عرفان بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ جوائنڈ ہیں، اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور عرفان بھائی، رمضان کی آمد پر کوئی کلام یا مدینے کی یاد میں؟ انشاءاللہ جن مدینے والے کا عرفان بھائی ہم ذکر کر رہے ہیں نا، ان کے کسی بھی کلام کو اٹھا کر دیکھ لو، انشاءاللہ یاد مدینہ میں دل مچلنے لگ جائے گا۔ اگر حقیقتاً کسی صحیح العقیدہ سنی شاعر کا لکھا ہوا کلام ہے نا، ہاں اس کی بات کر رہا ہوں، جیسے ہمارے بزرگان دین کا سیدی شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام، عشق رسول میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلام، ایسے کلام لکھا کرتے ہیں کہ بندہ جو بھی کلام اٹھا کر دیکھ لے، مدینہ اور یاد مدینہ اور غم مدینہ اور والی مدینہ کی یاد میں بندہ تڑپتا اور مچلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بابرکت ہستیوں کا حصہ عطا فرمائے، ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے ایک کلام سننے کا، تو ہم سنتے ہیں سید توصیف شاہ قادری صاحب سے ایک خوبصورت کلام۔ محبت سے حضور سیدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ لم یأتینا فی نظر، لم یأتینا غیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، اے تجھ کو شگ دوسرا جانا، اے تجھ کو شگ دوسرا جانا، لم یأتینا فی نظر، البحر والا والموجود غا، البحر والا والموجود غا، مر بے کس و طوفان ہوش روبا، من بے کس و طوفان ہوش روبا، من بے کس و طوفان ہوش روبا، منجھ دھار میں گو بیگ بیگ گوا، منجھ دھار میں گو بیگ بیگ گوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، لم یأتینا غیرک فی نظر، انا فی عطش و سخا کا تم، انا فی
آتش وستم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم پر سنگارے ریم جم ریم جم پر سنگارے ریم جم ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا لنا یأتینا غیرک فی نظر بس خامائے خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا نا چار سراغا پڑا جانا نا چار سراغا پڑا جانا لنا یأتینا نظر لم یأتینا غیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا لم یأتینا غیرک فی نظر ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سید اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محترم سید محمد توصیف شاہ قادری صاحب اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آپ کی فرمائشیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اچھا ناظرین کو میں بتاتا چلوں یہ کمنٹ سیشن میں آپ ایک نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یہ واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ اپنے پروگرام کے حوالے سے تاثرات فرمائشیں یا مفید مشورے بذریعہ آواز وائس کی صورت میں چھوٹا سا کلپ مختصر سے انداز میں کلپ یہ ہمیں ریکارڈ کر کے بھیجیے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے آڈیو پیغام کو بھی ہمارے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ ہی مجھے لگتا ہے کہ ملی جلی فرمائش ہے عرفان بھائی کی اور زہیب بھائی کی مدینہ اور رمضان اور مدینہ دونوں چیزوں کو ایک ہی کلام میں اگر ساتھ شامل کر لیں گے تو دونوں کی فرمائش پوری ہو جائے گی. یہ کلام پیش کر رہا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا مصطفیٰ خدا را دو حاضری کا یا مصطفیٰ خدا را دو حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا
مدینہ ایک بار دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو دنیا کے تم سے مجھے غرض کیا دنیا کے تم سے مجھے غرض کیا منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا منگتا ہوں میں تو منگتا میزان پہ سب کھڑے رہے میزان پہ سب کھڑے رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدارا عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو جی تو ناظرین کرام آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں اور آپ کی فرمائشوں کا بھی سلسلہ جاری ہے بڑی محبتوں سے فرمائشیں آپ لوگ کرتے ہیں اور آپ لوگ دل چھوٹا نہ کیا کریں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی فرمائش پوری نہ ہو پائے کیونکہ ہمارے پاس دورانیہ بہت کم ہوتا ہے اور آپ کی فرمائشیں آپ کی محبتیں زیادہ ہوتی ہیں تو ہمارے 1 گھنٹے کے اس دورانیے میں آپ کی اتنی ساری محبتیں ہم لوگ سمیٹنے میں جس حد تک کامیاب ہو پاتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر ہم خدا نخواستہ آپ لوگوں کی فرمائشیں پوری نہ کر پائیں تو لہٰذا آپ دل چھوٹا نہ کیجیے گا بلکہ ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے ثواب کی نیت سے اس پروگرام میں شامل رہا کریں تاکہ آپ کو ذکر پاک کا ثواب ملے نہ کہ اپنی فرمائش پوری کروانے والے کا ثواب ملے اپنی فرمائش کرنا یہ شرعاً کوئی منع نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے محبت کا اظہار ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے جتنی محبت ہے جو کلام سن کر جتنا آپ کو لطف و سرور پیدا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ تو محبتوں کے سودے ہیں لیکن میرے کہنے کا مقصد بھی آپ احباب سمجھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں ہمارے زاہد خان زاہد بھائی دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط یہ سلسلے کے آخر میں انشاءاللہ بتائیں گے اچھا سوال یہ تھا ہمارا کہ قرآن پاک میں لفظ محمد کل کتنی مرتبہ آیا قرآن پاک میں لفظ محمد کل کتنی مرتبہ آیا کمنٹ سیشن میں جلدی سے کمنٹ کر دیجئے اگر آپ کو صحیح جواب آتا ہے اور اگر جواب نہیں آتا تو
سلسلہ آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آخر میں آپ کو صحیح جواب بتایا جائے گا۔ ہمارے توصیف شاہ قادری صاحب انشاءاللہ ایک خوبصورت کلام ہمیں سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحاج اویس رضا قادری صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام پڑھتے ہیں، تمام ناظرین حضرات میرے ساتھ مل کے پڑھیں، انشاءاللہ بے حد سرور محسوس کریں گے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جگہ کے تاجدار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے شہ عالی وقار، میں تم پر فدا اے دو جگہ کے تاجدار، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس بھی دیکھ لیتا سبز گنبد کی بہار، اس برس بھی دیکھ لیتا سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر
دائے دو جہاں کے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، خوبصورت ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہمارے محترم ناظرین ہمیں کمنٹ بھی کر رہے ہیں، اپنی فرمائشیں بھی پیش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ سب کی فرمائشوں کو ہی مد نگاہ رکھا جائے، اور سلسلے کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے آپ لوگوں کے مفید مشوروں کی ہمیں اشد ضرورت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی ہر ٹرانسمیشن میں ہی یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی فروغ نعت کے حوالے سے، ذکر خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے، یا علم دین کے حوالے سے، یا پھر مسلک اہل سنت کے اور زیادہ عروج کے حوالے سے کوئی اگر مفید مشورہ ہے تو ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا دیا کریں۔ لیکن آج بزم سامان بخشش نے ایک اور یہ کوشش کی ہے کہ آپ اپنے جوابات، اپنے اظہار خیال، اپنے تاثرات ہمیں وائس کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، اپنی آواز واٹس ایپ کے ذریعے ریکارڈ کر کے چھوٹا سا مختصر سا ایک کلپ بنا کر ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ عزیز ممکنہ صورت میں آپ کی دی ہوئی رائے کو شامل کیا جائے گا۔ ابھی میرے پاس ایک آڈیو موجود ہے، آئیے یہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم سامان بخشش کو اللہ کریم خوب برکت وسعت عطا فرمائے۔ حضور ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، راہیل بھائی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کے اس پروگرام کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس پیغام موجود ہے، آئیے وہ بھی سماعت کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان اتاری ہے۔ ماشاءاللہ بزم سامان بخشش کا یہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، میں بھی بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ آپ کی ٹیم سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی اس پروگرام کو جاری رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ بڑی محبت ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ۔ اور یہ کرنٹ سچویشن پہ یہ سمجھ لیجئے کہ دوسرا والا جو پیغام آیا ہے، یہ بالکل ہماری ٹیم کا آپس میں یہ مشورہ بھی چل رہا ہے کہ آفٹر لاک ڈاؤن ہمیں کس طرح اپنے اس پروگرام کو مینیج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیے کہ ہمارے یہ پروگرام لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہونے چاہیے یا نہیں، پھر ٹائم کا کیا ڈیوریشن ہونا چاہیے، کتنی دیر کا پروگرام ہونا چاہیے اور کس ٹائم پر ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنی ڈیوٹیز سے اور دیگر جو بھی روٹین ہوتی ہیں، کوئی شاپ پر جانے والا ہے، کوئی جاب کرنے والا ہے، کسی کا اپنا کاروبار ہے، تو ایسا کوئی پیک ٹائم بتائیے جب سب لوگ مل کر، جس طرح ان دنوں میں ہم گلدستہ سجاتے ہیں، اسی طرح کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوٹیبل ٹائم ہوگا تو ضرور کمنٹ کے ذریعے ہمیں یہ ٹائم بھی بتائیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آیا ہے، چاہیں تو اس نمبر کو سیو کر لیں، روزانہ ہی ہمارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے پاس مفید مشورہ یا فرمائش وغیرہ پیش کرنا چاہیں تو اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے چھوٹا سا وائس کلپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا کلپ اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ اب میں ایک کلام شامل کر رہا ہوں۔ کورونا وائرس کی جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے کئی لوگ بیچارے متاثرین ہیں۔ کتنے لوگوں کے بیچاروں کے گھروں میں چولہے بھی نہیں جل رہے، لوگوں کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جو بیچارے ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، روز کما کر روز کھانے والے، کاروبار ہی بند ہیں، تو بیچارے بڑی آزمائش اور پریشانی کا شکار ہیں۔ رب کریم تمام کو تکلیفوں سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، اور کورونا وائرس جیسی خطرناک وبا سے پورے عالم اسلام کو محفوظ و معمود فرمائے۔ انہی کی دلجوئی کی نیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ کلام شامل کر رہے ہیں، دعائیہ کلام ہے، اور ہر دعا کے بعد آپ دل ہی دل میں آمین آمین بھی کرتے رہیں، اپنے دل کی صداؤں کو بھی ساتھ شامل کر لیجیے۔ رنج کے ماروں پر ہو کرم کی نظر، رنج کے ماروں پر ہو کرم کی نظر، رنج کے ماروں پر ہو کرم
کرم کی نظر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر ہم گرفتار مرض و بلا ہو گئے جو تھے اپنے نہ جانے کہاں کھو گئے رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا ہم گرفتار مرض و بلا ہو گئے جو تھے اپنے نہ جانے کہاں کھو گئے ٹوٹی مالا کے جیسے گئے ہم بکھر ٹوٹی مالا کے جیسے گئے ہم بکھر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اتنی آفات میں اتنی افتاد میں اتنی افتاد میں بھی نہیں نیک کام رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا اتنی افتاد میں بھی نہیں نیک کام ہے گناہوں میں صحبت گناہوں میں شام ہے گناہوں میں صبح ہے گناہوں میں شام میڈیا کی تباہی سے ہم بگڑ میڈیا کی تباہی سے ہو گئے بگڑ اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر مدغ خائے زبان تا قیامت رہے رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا مدغ زبان تا قیامت رہے میرا ایمان مولا سلامت رہے اس سے بڑھ کر نہیں اے دعا رحم کر اس سے بڑھ کر نہیں اے دعا رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر کتنی مظلوم ہے آج انسانیت ہم کو کر دے عطا پہلی سی عافیت رحم کر اے خدا رحم کر اے خدا کتنی مظلوم ہے آج انسانیت ہم کو کر دے عطا پہلی سی عافیت ہو اجاگر کی مولا دعا میں اثر ہو اجاگر کی مولا دعا میں اثر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر اپنی مخلوق پر رحم کر رحم کر
مخلوق پر رحم کر مولا جی ناظرین کرام، ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے آفت و بلیات سے دور رہنے کی دعائیں بھی کی ہیں، ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اپنے مفید مشورے بھی پیش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے خوبصورت ثناءخواں ہیں جو کل بھی تشریف لائے تھے، جناب کمسن ثناءخواں مسوان قادری، یہ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ٹائم 10 بجے ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ مسوان آپ کی بات پر ہم غور کریں گے۔ اصل میں ہم خود بھی کنفیوز ہیں کہ ہم یہ سلسلہ کریں یا نہ کریں۔ پہلی بات، بنیادی بات یہی ہے کہ ہم یہ سلسلہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ دوسری بات، اگر رکھیں تو کون سا ٹائم سوٹیبل رہے گا۔ آپ کے بھی کمنٹس اگر شامل رہیں گے نا تو ہمیں یہ پتہ رہے گا کہ ہمارے ویورز کو کب ٹائم ہوتا ہے، کب ان کے لیے سوٹیبل ہے، کب یہ دیکھنا چاہیں گے۔ تو ہمارے مسوان بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے کا ٹائم ہونا چاہیے، دیگر احباب کیا کہتے ہیں؟ کچھ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمیں پیغامات آ رہے ہیں، اور جو بھیجنا چاہیں وہ واٹس ایپ نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا، اس نمبر پر بذریعہ وائس اپنے میسیجز بھیجیے۔ انشاءاللہ العزیز مناسب سمجھا اور سلسلے میں گنجائش ہوئی تو آپ کی وائس کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ اختتامی وقت انشاءاللہ بالکل قریب ہے۔ میں چاہوں گا آخر میں ہمارے توصیف بھائی ہمیں جلدی سے ایک کلام سنا دیں تو ان کی بڑی نوازش ہے۔ کچھ بھی سنا دیں، کچھ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مہینگی ان پر قربان زمانہ ہے، ایک مہینگی ان پر قربان زمانہ ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے غم جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے غم خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، وہ رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ تیرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ تیرے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، سیدہ کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل
سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا ہے، سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے فقیر آخر، سائل تو پرانا ہے، مانگتا تو پرانا ہے، ایک میں ہی لگی ان پر قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے کے اختتام کا وقت بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ قریب قریب ہی ہے، اور ہم اپنے اختتام کی طرف چلنے سے پہلے منقبت پڑھیں گے، اور منقبت سے پہلے میں سوال ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سوال ہمارا آج کا یہ تھا کہ قرآن مجید میں لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ اپنے جوابات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے، اور انشاءاللہ اب سے کچھ ہی دیر بعد صحیح جواب منقبت کے فوراً بعد انشاءاللہ صحیح جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے مفید مشورے کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے، اور وائس پیغامات کے ذریعے آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، اس واٹس ایپ نمبر پر اپنے پیغامات آڈیو کی صورت میں فرمائشیں ہوں یا مفید مشورے آڈیو کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ انشاءاللہ آپ کی بات پر ضرور غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں انشاءاللہ منقبت کی طرف، اور اس کے بعد ہمارا سلسلے کا اختتام ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی، تجلی کی تجلی روشنی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، دیارے غوث کیا دیکھا، مدینے کی گلی دیکھی، خدا کے فضل سے غم پر گسایا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہوں میں گئے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، لا تخف کہہ کر تسلی دی ہم غلاموں کو، قیامت تک رگے بے خوف پردہ، قیامت تک رگے بے خوف پردہ غوث اعظم کا، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، اور یہ دیکھو ہاتھ میں دامن کس کا، غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، حشر میں یوں قادریوں کو، کہاں گئے
قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا جمیل قادر سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے غم پر گسایا غوث اعظم کا ہمیں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے کمنٹ ساتھ شامل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے سوال ناظرین سے کیا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ محمد کتنی مرتبہ آیا؟ صحیح جواب دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی کچھ لوگوں نے ہمیں جوابات دیے، لیکن آپ بھی شیور ہو جائیے۔ جی ہاں، جتنے جوابات مجھے ملے ہیں، میری نظر میں جتنے گزرے ہیں، جی ہاں کریکٹ جواب دیا آپ نے۔ 4 مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید میں آیا۔ اسی طرح رہا کریں، اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کیجئے۔ ہمارے بزم سمان بخشش جس آفیشیل پیج کے ذریعے آپ اس ٹرانسمیشن کو روزانہ دیکھا کرتے ہیں، اس پیج کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے پیج کو لائک کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کا لنک بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ ہمارے بزم سمان بخشش کے ہونے والے پروگرامز کی ویڈیوز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں، تو جلدی سے بزم سمان بخشش کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا سلسلہ بالکل اختتام کو ہے۔ اگلے سلسلے میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔